کسی راستے کی تلاش میں ایپیسوڈ 3۔ ابراہیم صاحب نے کہا، اچھا جاؤ، جا کر آرام کرو، پھر ملاقات ہونے پہ بات ہوگی۔ انہوں نے نرمی سے کہا تو وہ خوش ہو گئی اور اپنا بھاری لباس سنبھالتی سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی۔ ابراہیم صاحب بھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تو دلاویز نے غصے میں اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ یہ تماشے میری برداشت سے تو باہر ہیں۔ ایک معمولی لڑکی کو اتنا سر پہ چڑھایا جا رہا ہے۔ آپ تو کہتی تھی کہ وہ اس گھر میں نہیں آئے گی، آ بھی گئی تو معمولی ملازمہ بنا کر رکھیں گی اسے، لیکن مجھے تو لگ رہا ہے چند ہی روز میں وہ ہماری چھٹی کروا دے گی۔ ایسی سوچ کیوں ہے آپ کی دلاویز آپا؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ طارق نے محبت و اپنائیت سے بہن کا خدشہ دور کرنے کی کوشش کی، لیکن دلاویز بکھر گئی۔ اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ جان بوجھ کر نظر انداز کر رہی ہے وہ ہمیں، اور تم کہہ رہے ہو یہ فقط میری سوچ ہے۔ ماما نے زندگی بھر دادو کی ذلت و تحقیر سنی، اور تحقیر میرے لیے محرومیوں کا سبب بن گئی۔ ایسا عذاب جس سے میں چاہوں بھی تو چھٹکارا نہیں پا سکتی۔ یہ کہہ کر دلاویز پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ طارق کی جان پہ بن گئی۔ مگر ان سب باتوں کا حور سے کیا تعلق ہے؟ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھا، اور بس یہی اس کا سب سے بڑا گناہ تھا۔ دیکھیں ماما، کیسے فیور کر رہا ہے وہ اپنی وائف کی۔ وہ کل آئی ہے اس کی زندگی میں، اور ایک ہی رات میں یہ سب کچھ بھول بھال گیا۔ اس الزام پہ وہ تلملا گیا۔ میں نے یہی تو پوچھا ہے، ہمارے جو مسائل ہیں ان سے حور کا کیا تعلق ہے؟ ہاں ہاں، تم تو اب یہی کہو گے۔ 3 سال سے میں اجڑی بیٹھی ہوں، کب ہمدردی ہوئی کسی کو مجھ سے؟ میرے لیے ہی دیکھنا تھا ایسا۔ کیا میں لاڈلی نہیں تھی؟ ناز و نخروں سے نہیں پلی تھی؟ 2 کوڑی کی حیثیت ہو گئی میری سسرال میں، کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں تھا۔ مسائل کا انبار پہلے دن ہی سر پر آن پڑا، اور تم لوگ اپنی اپنی زندگی کی خوشیوں میں مست ہو۔ یہ کہہ کر وہ پھر رونے لگی۔ تو آپ کا مطلب ہے حور کے ساتھ وہی کیا جائے جو آپ کے ساتھ ہوا ہے؟ تب آپ کے غم کا مداد ہوگا۔ ولید کے الفاظ آہستہ ہتھوڑی کی طرح دلاویز کے سر پر پڑے تو وہ بلبلا گئی۔ میرا مذاق اڑا رہے ہو تم؟ میں کیوں کسی کا گھر اجاڑنے لگی؟ پہلے بھی میں تو الگ تھلگ ہی رہتی تھی، خود کو اور قید کر لوں گی۔ وہ پھر سسکنے لگی تو دلشاد بیگم کا لہجہ ہل گیا۔ یہ نہیں سمجھیں گے تیرے دکھ کو، مجھ سے پوچھ تجھے بیاہ کر کتنا پچھتائی ہوں۔ وہ بیٹی کو گلے لگا کر دلاسے دے رہی تھی۔ فجر کی اذانیں ہو رہی تھی جب طارق کمرے میں آیا۔ حور ابھی تک جاگ رہی تھی۔ وہ سونا چاہتی تھی، لیکن ایک انجانی سی بے چینی اسے سونے نہیں دے رہی تھی۔ اور وہ بے چینی کیوں نہ ہوتی؟ آخر اس گھر میں اسے دوسرا دن تھا، لیکن جس طرح اس گھر میں آئی تھی اس کی طرف سے محبت و اپنائیت کا کوئی احساس نہیں ملا تھا۔ لاکھ بولتی لیکن جذبات تو وہ بھی رکھتی تھی۔ جس شخص کو وہ بچپن سے چاہتی تھی اس کی ہو کر بھی ادھوری تھی۔ طارق نے آہستگی سے دروازہ بند کیا، پھر صوفے پر بیٹھ کر اپنے جوتے اتارنے لگا۔ حور چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ حور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے مسائل بہت غمگین ہیں حور، وہ تھکے تھکے سے انداز میں بولا۔ میں تمہیں وہ خوشیاں نہیں دے سکوں گا جو تمہارا حق ہے۔ اس کے بعد بہت دیر تک خاموشی رہی۔ شاید اس کی سماعتیں حور کی طرف سے کسی دلاسے کی متمنی تھی، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تو خود ہی کہنے لگا، دل آپا ایک نفسیاتی کیس بن چکی ہے، پتہ نہیں اس کا ذمہ دار کون ہے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں وہ بچپن سے ہی نفسیاتی مریضہ تھی۔ میں جانتا ہوں بچپن سے اسے وہم کا مرض تھا،
और वो बार बार हाथ धोती थी। नहाने जाती थी तो 2 घंटों बाथरूम में बंद रहती। मामा कभी इस चीज़ का नोटिस नहीं लेती थी, लेकिन बाबा दिल आपा की हरकतों का नोटिस लिया करते थे। वो अलग थलग क्यों रहती है? उसे सफाई का इतना क्रेज़ क्यों है? वो आम बच्चों के साथ क्यों नहीं खेलती? वो बाबा से कभी फरमाइश नहीं करती थी, लेकिन बाबा इन्हें हमेशा सबसे फौकियत देते थे और दिल आपा को उस चीज़ की आदत पड़ गई, यानी सहारों की आदत। बाबा हर दम उन्हें सपोर्ट करते थे, जायज़ व नाजायज़। अगर मैं ये कहूँ कि बाबा सबसे ज़्यादा दिलावेज़ आपा को चाहते हैं तो बेजाना होगा। यही वजह है कि वो इस मोहब्बत और तवज्जो को अब शहर नहीं कर पाई। तारिक ने ये कहकर आंखें खोली और सीधा हो गया। उसका ख्याल था कि हूर भी उसे सुन रही है, लेकिन हूर मज़े से सो रही थी। दिलावेज़ की कहानी शुरू होती है। दिलावेज़ बिस्तर पर लेटी छत को घूर रही थी। आज अगर उसमें भी हूर जितना एतमाद होता तो वो यहाँ न पड़ी होती। 3 साल में 2 बच्चे तो उसके भी हो ही जाते। तब ज़िंदगी कैसी मुख्तलिफ होती। बच्चों के तस्वुर से ही उसे यकदम कराहट का एहसास हुआ। वो झटके से उठ बैठी। बच्चे कलसूम के बच्चे भी तो बच्चे ही थे। वो एक पल भी बर्दाश्त नहीं करती थी उन्हें। वो ज़मीन पे खेलते खेलते उसके बेड पे चढ़ जाती। किसी की नाक बह रही होती तो किसी की नेपी गिली होती। कलसूम इन बातों की परवाह ही नहीं करती थी। उसने तो बस पैदा करके उन्हें छोड़ दिया था। देखो, तुम लोगों ने बिस्तर की सारी चादर खराब कर दी। उसने अपनी बेडशीट का हशर नशर होते देखा तो बर्दाश्त ना कर सकी। आपको तो हमारे कमरे में आना ही बुरा लगता है। 10 साला तंजील बदतमीज़ी से बोला। मैं कहती हूँ नीचे उतरते हो या तुम्हारी अम्मी को बुलाऊं। अम्मी ने ही तो हमें यहाँ भेजा है। वो बाज़ार गई हुई हैं शॉपिंग करने। नबील और तंजील ने तकिये उठा उठा कर एक दूसरे पर फेंकना शुरू कर दिए थे। इसी धींगा मस्ती में जोजो ने सुसु कर दी। हालांकि जोजो 3 बरस के होने वाली थी, फिर भी उसे कोई तमीज़ नहीं थी। जोजो ने सुसु कर दी, जोजो ने सुसु कर दी। उसके बड़े बहन भाई छलांगे लगाते हुए पेड़ से उतर गए। दिलावेज़ के लिए ये सब कुछ नाकाबिले बर्दाश्त था। तमीज़ नहीं है तुम्हें? ये तुम्हें टॉयलेट नज़र आ रहा था। अब कौन साफ़ करेगा इसे? मेरा 10,000 का मैट्रेस ज़ाया कर दिया, जिसे मैंने 10 दिन भी इस्तेमाल नहीं किया था। माय गॉड, किन जंगली लोगों में मैं फंस गई हूँ। तभी फ़ोन की बेल पर उसने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ दिलशाद बेगम थी। क्या कर रही हो दिल? कुछ नहीं मामा, बस अपनी किस्मत पे रो रही थी। क्या हुआ? कुछ बताओ तो सही। दिलावेज़ ने सारी कहानी बता डाली। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें कुछ भी धोने या साफ़ करने की, ऐसे ही पड़ा रहने दो। उसकी माँ आ जाए तो उससे धुलवाना। मगर मामा, रमीज़, वो कभी नहीं मानेगा। वो मुझे ही कोई बात कहकर ख़त्म कर देगा और तुम उसकी बातें सुन लोगी, जैसा कि एक माह से सुनती आ रही हो। कोई चीज़ नहीं छोड़ी उन आफत के पर काले बच्चों ने तुम्हारी। निरा गंदगी का ढेर। अब तुम्हारे कमरे को टॉयलेट बना लेंगे, तब भी बर्दाश्त कर लोगी तुम? हरगिज़ नहीं मामा। आपको पता है मुझे गंदगी से कितनी एलर्जी है। मैं एक काम करने से पहले 10 बार हाथ धोती हूँ। और ये कलसूम, ये गंदे हाथों से खाना बनाते हैं। मुझसे तो देख कर ही बर्दाश्त नहीं होता। खाना तो दूर की बात है। तो तुम खुद बना लिया करो अपने लिए। क्यों तुम किसी के इंतज़ार में बैठी रहती हो? ये बात 1000 दफ़ा तुम्हारे बाबा और मैं बता चुके हैं तुम्हें कि उस घर की मालकिन कलसूम नहीं, तुम हो। ये घर तुम्हारे मियाँ की कमाई पे चल रहा है, कलसूम की नहीं। वो तलाक लेकर यहाँ आई बैठी है।
کلثوم تو بوجھ ہے اس گھر پہ۔ میں تو کہتی ہوں کوئی ایسا طریقہ اختیار کرو جو اس کے یہاں سے چھٹی ہی ہو جائے۔ کب تک اس گندگی کے ڈھیر کو برداشت کرو گی تم؟ میرا خیال ہے ماما کوئی آ رہا ہے، میں فون بند کر رہی ہوں، پھر بات کروں گی۔ اس کے ساتھ ہی دلاویز نے فون بند کر دیا۔ کلثوم ہانپتی کانپتی شاپنگ بیگز اٹھائے دلاویز کے کمرے میں چلی آئی، اپنی چادر اٹھا کر ایک طرف پھینکی اور شاپنگ بیگز بیڈ پہ اچھال دیے۔ ذرا ایک گلاس پانی تو پلانا، بہت تھک گئی ہوں۔ صرف بچوں کی یونیفارم لینے گئی تھی، اس میں ہی 2 گھنٹے لگ گئے۔ دلاویز پانی پلانے کے بجائے کراہٹ سے شاپنگ بیگز کو دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کھول کر دیکھ لو، یونیفارم لائی ہوں بچوں کے۔ کلثوم غصے سے بولی۔ میں تو یہ دیکھ رہی ہوں نیا کپڑا جوجو کے پیشاب میں کیسے بھیگ رہا ہے۔ اف خدایا، جوجو یہاں پیشاب کر کے گئی؟ چلو خیر، کوئی بات نہیں، اس گدے کو الٹ دو۔ الٹ دوں؟ دلاویز نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ہاں ہاں، پلٹ کر بچھا لو، کلثوم نے لاپرواہی سے کہا۔ پھر وہ اپنے شاپنگ بیگز اٹھاتے ہوئے بولی، بچے تو ایسا کرتے ہی رہتے ہیں، آج نہیں تو کل تمہارے بچوں نے بھی تو یہی کچھ کرنا ہے۔ میں اب اس پر سو جاؤں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ اسے دھوئیں تب ہی استعمال میں آ سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ اتنے بھاری گدے کو میں اٹھا بھی نہیں سکتی، دھوؤں گی تو بھلا کیا؟ کلثوم کی حیرانی عروج پہ تھی۔ مجھے لگتا ہے تمہیں ضرورت سے زیادہ وہم کا مرض لاحق ہے۔ معمولی معمولی باتوں پہ تمہیں اتنی کراہٹ آتی ہے۔ سچ سچ بتاؤ، میاں کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہے؟ یہ کہہ کر کلثوم ہنستے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ میاں کے ساتھ رویہ؟ دلاویز کو بہت کچھ یاد آنے لگا۔ پہلی بار جب رمیز اس کے نزدیک آیا تو اسے عجیب کراہٹ سی محسوس ہوتی تھی اور اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے بہت چاہا کہ وہ اپنی اس کیفیت پہ قابو پا لے، لیکن اس کی ناپسندیدگی رمیز سے چھپی نہ رہ سکی۔ کیا بات ہے، تم اس طرح کیوں کر رہی ہو؟ بالآخر رمیز پوچھنے پہ مجبور ہو گیا۔ وہ دراصل میری طبیعت شاید ٹھیک نہیں ہے، وہ اینگتے ہوئے بنانے لگی تو رمیز کی ہنسی چھوٹ گئی۔ یعنی تمہیں خود بھی اندازہ نہیں کہ تمہاری طبیعت صحیح ہے یا غلط؟ امیر باپ کی بیٹی ہو نا، اس لیے نخرے دکھا رہی ہو۔ اگر آج تمہارے ان نخروں میں آ گیا، بس سمجھو ساری عمر بس نخرے اٹھاتے گزر جائیں گے۔ رمیز کی باتیں دلاویز کو بری لگ رہی تھی، لیکن وہ اسے کیسے بتاتی؟ اس کی بیزاری سے رمیز بددل ہو گیا تھا۔ وہ تیزی سے واش روم چلی گئی اور خود کو رگڑ رگڑ کر صاف کرنے لگی، اور پھر وہ 3 گھنٹے کے بعد واش روم سے نکلی تھی۔ تیسرے دن ہی رمیز کی برداشت نے جواب دے دیا۔ آخر کیا وجہ ہے جب میں تمہارے نزدیک آتا ہوں، جب ہی تمہاری طبیعت خراب ہونے لگتی ہے؟ ٹھیک طرح سے بتاؤ، معاملہ کیا ہے؟ کہاں گم ہو، جواب کیوں نہیں دیتی؟ رمیز نے اسے گمسم پا کر جھنجھوڑ ڈالا۔ دلاویز رو پڑی۔ پھر رمیز نے لاکھ چپ کرانے کی کوشش کی، لیکن وہ روتی ہی رہی۔ رمیز صوفے پر جا کر لیٹ گیا اور نہ جانے کب سو گیا، اور پھر دلاویز ماں کے پہلو سے لگ کر بہت روئی۔ وہ ماں کو بتانے پر مجبور ہو گئی کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ دلشاد بیگم معاملہ فہم خاتون نہیں تھی جو بیٹی کی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کرتی۔ انہوں نے یہی سمجھا کہ رمیز اس کے ساتھ نامناسب رویہ رکھتا ہے۔ تمہیں اب سسرال جانے کی ضرورت نہیں، یہیں رہو، رمیز آئے گا تو میں اسے سمجھاؤں گی،
اسے اندازہ نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں کس قدر ناز و نعم میں پالا ہے۔ جب دلشاد بیگم نے بیٹی کو اپنے گھر میں رکھ لیا تو رمیز نے ان کے گھر جھانکا تک نہیں۔ انہوں نے رمیز کو روزانہ ڈنر پر انوائٹ کیا، لیکن وہ نہیں آیا۔ وہ اور ہی مزاج کا مرد تھا۔ وہ شادی کے بندھن کو جی بھر کر انجوائے کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ انڈرسٹینڈنگ کس چڑیا کا نام ہے۔ رمیز نے اپنے دوستوں سے سن رکھا تھا کہ امیر گھرانوں کی لڑکیاں اپنی ناز برادریوں کے لیے ایسے ناز نخرے کرتے ہیں۔ فطرتاً رمیز برا نہیں تھا، وہ اس بندھن کو نبھانا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے دلاویز کا ایسا ہتک آمیز رویہ دیکھا تو سخت بد دل ہو گیا۔ تب رمیز نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، یہ کہہ کر کہ اب وہ خود اس سے اپنے رویے کی معافی مانگے گی، تب یہ رشتہ آگے ہوگا۔ بھلا دلاویز ایسا کیوں کر رہی ہے؟ اس کی تو ایک طرح سے جان ہی چھوٹ گئی تھی۔ بات رمیز کی حد تک نہیں تھی۔ دن بھر کلثوم کے بچے اس کے کمرے میں ہوتے، کوئی پردے سے ناک صاف کر رہا ہے تو کوئی اس کے بیڈ شیٹ کو گیلا کر رہا ہے۔ کارپیٹ کا تو حشر ہی ہو جاتا۔ ٹوائلٹ بھی استعمال ہوتا تھا اور وہ دیکھ دیکھ کر کرتی رہتی، پھر ماں کو بتاتی تو ماں الٹے سیدھے سبق پڑھاتی، انہیں کمرے سے بھگا دیا کرو، کلثوم سے دبنے کی ضرورت نہیں ہے، رمیز سے کہو کہ وہ اپنی بہن کا علیحدہ بندوبست کرے۔ اب وہ ماں کو کیا بتاتی کہ رمیز تو رات کو اس وقت آتا ہے جب وہ سو چکی ہوتی ہے، اور صبح بھی اس کے اٹھنے سے پہلے گھر سے نکل جاتا ہے۔ اس نے آج تک رمیز سے یہ پوچھنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی تھی کہ وہ رات کو دیر سے کیوں آتا ہے۔ اسے رمیز سے ابھی تک کوئی لگاؤ محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ کبھی اس کا کوئی ذاتی کام بھی نہیں کرتی تھی۔ ابھی تک یہ سب کام کلثوم ہی کر رہی تھی۔ رمیز اتنا غیر ذمہ دار نہیں تھا جتنا شادی کے بعد ہو گیا ہے۔ تمہاری موجودگی کے باوجود رمیز گھر سے باہر کیوں رہنے لگا ہے؟ ایک دن کلثوم دلاویز سے پوچھ رہی تھی۔ دلاویز چونک گئی۔ اسے اندازہ تھا کلثوم یہ سوال ضرور کرے گی۔ مجھے کیا معلوم، میں 2 دن امی ابو کی طرف ہوتی ہوں تو 2 دن یہاں، مجھے کیا معلوم کہ ان کی مصروفیت کیا ہے؟ اس نے نظریں چرا کر کہا۔ کلثوم ہنس پڑی اور دلاویز کی طرف دیکھ کر بولی، مجھے بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ میری طرف سے تو کوئی معاملہ نہیں ہے، اس نے ڈھٹائی سے کہا۔ تو کلثوم حیران رہ گئی۔ اب کلثوم کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ تمام معاملات کا سنجیدگی سے جائزہ لے، اور جب اس نے نوٹس لینا شروع کیا تو الجھنے لگی۔ دلاویز میں عام لڑکیوں جیسی بات نہیں تھی۔ وہ تو ان لوگوں کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھاتی تھی، کھاتی بھی تو اپنی الماری سے اپنی ذاتی ڈنر سیٹ کی پلیٹیں، گلاس وغیرہ نکال کر لاتی، پھر کھانا کھاتی، انہیں خود دھو کر پھر واپس رکھ دیتی۔ کلثوم سوچتی کہ وہ اپنی عمارت کا رعب جھاڑ رہی ہے تو اگلے ہی پل کلثوم کو اس سوچ سے دستبردار ہونا پڑتا جب دلاویز اپنے کمرے کی خود صفائی کرتی اور ملازمہ کو ہاتھ بھی نہ لگانے دیتی۔ وہ نہانے جاتی تو 3 گھنٹے سے پہلے باتھ روم سے نہیں نکلتی تھی۔ کلثوم صرف میٹرک پاس تھی، اس کے باوجود اسے کچھ سمجھ میں آنے لگا کہ ضرور یہ کوئی نفسیاتی کیس ہے، مگر اتنے دولت مند ماں باپ کی بیٹی اور ایسی حرکتیں! کیا اس کے ماں باپ اس بات سے ناواقف تھے؟ جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے تمہارے اندر کوئی خوشی، کوئی امنگ نظر ہی نہیں آتی، اور تو اور تم نے گھر سے بھی باہر رہنا شروع کر دیا ہے۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ رمیز چپ رہا۔ مجھے بتاؤ رمیز، کیا گڑبڑ ہے؟ کیا دلاویز تمہیں پسند نہیں آئی؟ بظاہر اس میں ناپسندیدگی والی تو کوئی بات نہیں۔ رمیز اب بھی خاموش رہا۔ کیا وہ تمہیں ناپسند کرتی ہے؟ کلثوم نے آخر وہ بات پوچھ ہی لی جو اس کے دل میں
کھٹک رہی تھی۔ رمیز کے دل میں کانٹا سا چبھا۔ ہاں۔ سناٹے میں ارتعاش پیدا ہوا۔ اس نے بہن کے سامنے اعتراف کر لیا۔ کیا مطلب ہے؟ اور تم دستبردار ہو گئے؟ کلثوم نے اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ مت کریں مجھ سے یہ سوال۔ رمیز پھٹ پڑا۔ کلثوم بھائی کا چہرہ دیکھ کر ہک و ہک رہ گئی۔ گویا میری زندگی کی طرح تمہاری زندگی بھی برباد ہو گئی۔ اور یہ الفاظ دلاویز نے اپنے کانوں سے سنے تھے۔ رمیز تم بولتے کیوں نہیں؟ تم ایسے تو نہیں تھے، کیوں گونگے بہرے ہو گئے ہو؟ اگر تم اس سے خوش نہیں ہو تو؟ کلثوم چیخ پڑی۔ رمیز نے ہاتھ اٹھا کر کلثوم کو چپ کرا دیا۔ سامنے سے دلاویز آ رہی تھی۔ کلثوم آپا، میں نہیں چاہتا کہ کوئی اپنی غلطی چھپانے کے لیے تمہیں نشانہ بنائے۔ یہ کہہ کر رمیز اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پھر کیا تھا؟ دلاویز کلثوم کو پھانس کی طرح چبھنے لگی۔ اٹھتے بیٹھتے اس پہ طنز کرنے سے وہ باز نہ آتی۔ دوسری طرف رمیز کے دوست اس کی جان کو آ رہے تھے۔ کوئی کچھ کہتا اور کوئی کچھ۔ رمیز اندر ہی اندر الجھنے لگا۔ دلاویز ماں کو سارے حالات بتاتی رہتی تھی۔ اس کے باوجود اس کے دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہوتا تھا۔ زندگی کی کہانی سلجھتی ہی نہیں تھی۔ پھر رمیز اپنی انا کو بالائے طاق رکھ کر خود ہی دلاویز کی طرف بڑھا تھا، لیکن دلاویز کا وہی خشک اور کھنچا کھنچا رویہ تھا، اور ایک دن بالآخر وہ ہو گیا جو رمیز نہیں چاہتا تھا۔ رمیز نے غصے میں آ کر اس کو تھپڑ مار دیا۔ یہ معمولی بات نہیں تھی۔ دلاویز اب ایک لمحے کو یہاں رکنے کو تیار نہیں تھی، اور اس نے ماں کو فون بھی کر دیا تھا۔ دلشاد بیگم کے لیے یہ سب کچھ ناقابل برداشت تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو لینے گئی تو رمیز نے دلاویز کو بھیجنے سے انکار کر دیا۔ دلشاد بیگم کو اس صاف جواب کی امید نہ تھی۔ دلشاد بیگم گھر تو آ گئی، مگر رو رو کر گھر سر پہ اٹھا لیا۔ ابراہیم صاحب کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا کہ ان کی لاڈلی چہیتی بیٹی کے ساتھ سسرال میں ایسی بدسلوکی ہو رہی تھی، اور شوہر مارنے بھی لگا تھا تو ان سے رہا نہ گیا۔ وہ بیٹی کو لینے کے لیے خود آ گئے۔ وہاں آ کر ابراہیم صاحب نے داماد کے منہ سے جو لفظ سنے تو ان کی گردن جھک گئی۔ انہیں لگا جیسے ان کی سماعتیں سن ہو گئی ہوں۔ جب رمیز نے کہا، آپ کی بیٹی دودھ پیتی بچی نہیں تھی جو اسے شادی شدہ زندگی کے معاملات کا پتہ نہ ہو۔ اگر وہ اتنی ہی کم عقل تھی تو اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھنا تھا۔ کیوں میری زندگی برباد کی؟ جب اسے اس بات کا شعور آ جائے تو اسے میرے پاس بھیج دیجیے گا، ورنہ میری بہن میری دوسری شادی کا بندوبست کر رہی ہے۔ ابراہیم صاحب کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی بیٹی میں تو جو نقص ہیں وہ ہیں۔ داماد بھی باشعور اور سلجھا ہوا نہیں ہے جو اپنی بیوی کی کمزوری کو اس طرح اچھال رہا ہے۔ اس سے زیادہ ابراہیم صاحب کو اپنی بیوی پہ افسوس تھا۔ 6 ماہ سے وہ ان حالات سے واقف تھی، پھر کیوں نہ وہ ان حالات کو کنٹرول کر سکی۔ دلاویز گھر کو آ چکی تھی۔ گھر میں خاموشی طاری تھی۔ ہر ایک دوسرے سے بدظن تھا۔ دلشاد بیگم ابراہیم صاحب سے بدظن تھی کہ شادی کا فیصلہ ان کا تھا، اور ابراہیم ان سے بدظن تھے کہ انہوں نے انہیں آگاہ کیوں نہیں کیا۔ دلاویز اپنی کمزوری کے باوجود ماں اور باپ دونوں سے ہی بدظن تھی۔ کئی دن کے بعد یہ خاموشی تب ٹوٹی جب ابراہیم صاحب نے بیٹی کو سائیکیٹرسٹ کو دکھانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس فیصلے سے دلشاد بیگم کو سخت تکلیف ہوئی۔ ایک وقت تھا جب تم نے مجھے بھی نفسیاتی مریضہ قرار دیا تھا، حالانکہ مجھے ان حالات تک پہنچانے والی تمہاری ماں تھی، جنہوں نے مجھے اچھوت بنا دیا تھا۔
جو اپنے پانی کے گھڑے کو بھی ہاتھ لگانے نہیں دیتی تھی۔ آج تمہیں بیٹی پاگل نظر آ رہی ہے؟ جب ڈاکٹر سمیع الحق نے دلاویز کی مکمل ہسٹری سنی، اس سے چند سوال کیے، تو انہوں نے یہی سوال اٹھایا۔ دیکھیں، بچے کی جو غیر معمولی حرکات ہوتی ہیں، ان سے سب سے پہلے ماں آگاہ ہوتی ہے، اور عادتیں محض مسلسل ایک ہی عمل کو دہرانے کا نام ہے، جو رفتہ رفتہ ہماری شخصیت کا حصہ بنتی جاتی ہیں۔ اگر یہ بچی بچپن سے ہی بہت سی چیزوں سے الرجک تھی، تو یہ بات آپ لوگوں سے پوشیدہ نہیں ہوگی۔ ابراہیم صاحب نے بیوی کی طرف دیکھا۔ مجبوراً دلشاد بیگم کو ہی بولنا پڑا۔ میں نے کبھی محسوس نہیں کیا کہ یہ کن چیزوں سے الرجک ہے۔ ہاں، البتہ یہ بچپن سے ہی الگ تھلگ رہنے کی عادی تھی۔ کم گو ہونے کی وجہ سے اس کی کسی سے دوستی بھی نہیں تھی۔ یہ اپنی بہن بھائیوں میں چونکا بڑی بھی تھی، اس لیے ان کے ساتھ بھی زیادہ کھیل کود پسند نہیں کرتی تھی۔ اور سچ پوچھیں تو مجھے اس کی یہ سب عادتیں اچھی لگتی تھیں۔ اس نے مجھے بچپن سے لے کر اب تک بالکل نہیں ستایا، اور اسی وجہ سے ہمارے دل میں اس کی خاص جگہ ہے۔ ڈاکٹر سمیع ان کی بات پر غور سن رہے تھے۔ آخر میں تھوڑا مسکرائے۔ کیا آپ کے باقی سب بچوں میں بھی ایسی ہی عادتیں ہیں؟ نہیں، ہمارے دوسرے بچے ویسے ہی ہیں جیسے نارمل بچے ہوتے ہیں، لیکن دلاویز بچپن سے ہی محتاط رہا کرتی تھی۔ یہ اپنی صفائی کا بھی بہت دھیان رکھتی تھی۔ اور یہ کہتے کہتے ابراہیم صاحب خاموش ہو گئے۔ جی ہاں، بتائیے، اور کیا؟ ڈاکٹر صاحب، مجھے ایک بات کھٹکتی تھی۔ جب دلاویز نہانے جاتی تھی تو بہت وقت لگاتی تھی۔ دوسرا یہ کہ یہ بار بار ہاتھ بھی دھویا کرتی تھی، اور یہ بات میں اپنی مسز سے بھی کہا کرتا تھا۔ پھر دیگر بچوں میں الجھ کر ہم نے اس بات پر دھیان دینا چھوڑ دیا۔ کیا آپ کی اب بھی یہی عادت ہے؟ ڈاکٹر سمیع نے دلاویز کی طرف دیکھا۔ دلاویز نے اثبات میں گردن ہلا دی۔ کیا آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ صاف نہیں ہوئے، اور اسی وجہ سے آپ ہاتھ دھونے کا عمل بھی دہراتی رہتی ہیں؟ پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب، لیکن اب یہ عادت اتنی پختہ ہو گئی ہے کہ نہ کروں تو بے چینی سی محسوس ہوتی رہتی ہے۔ دلاویز کے اعتراف پہ ڈاکٹر سمیع نے ابراہیم اور دلشاد بیگم کی طرف دیکھا۔ بظاہر آپ خوش حال خاتون لگتی ہیں، لیکن پھر بھی پریگنینسی میں کسی دباؤ، کسی ذہنی ٹینشن میں تو مبتلا نہیں تھیں آپ؟ ڈاکٹر سمیع کا یہ سوال کرنا تھا، اور دلشاد بیگم کی نظروں میں اپنے ماضی کی فلم چل پڑی۔ کیسا وقت تھا وہ، جب اسے محض بائیں ہاتھ سے کام کرنے کی سزا میں علیحدہ کر دیا گیا۔ ان کی برتن، ان کا سب کچھ بالکل الگ تھلگ ہو کر رہ گئی تھی۔ حالانکہ یہ کوئی بڑی خرابی نہیں تھی۔ اماں جی چاہتی تو اس بات کو نظر انداز بھی کر سکتی تھی۔ ابراہیم صاحب ماں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ اماں جی گوارا نہیں کرتی تھی کہ وہ اپنی بیوی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا کھائیں، اور ابراہیم صاحب نے بھی اس بات پہ احتجاج نہیں کیا۔ اس دوران ابراہیم صاحب کا کاروبار بند ہونے لگا تو اماں جی نے برملا کہنا شروع کر دیا، بہو کا پاؤ اچھا ثابت نہیں ہوا۔ دلشاد گھٹ کر رہ گئیں۔ دلشاد کا وقت تنہائی میں گزرتا یا ولید کے گھر۔ اس دوران دلاویز پیدا ہوئی۔ دلشاد کے ساتھ سسرال میں بدسلوکی کی وجہ سے ان کے اپنے گھر والوں کا رویہ ان کی بچی کے ساتھ کھینچا کھینچا سا رہتا۔ خصوصاً ان کی ماں دلاویز کو پسند نہیں کرتی تھی۔ بیٹی کو وہ دل و جان سے اپنے ہاں رکھتی، لیکن نواسی انہیں کانٹے کی طرح چبھتی۔ وہ برملا کہتی، یہ اپنی دادی جیسی ہے۔ اپنی بچی کے ساتھ میکے والوں کے رویے پر دلشاد زیادہ تر سسرال میں ہی رہنے لگی۔ دلاویز ابراہیم صاحب کی پہلی اولاد تھی، اس لیے دادی اسے اپنے پاس رکھا کرتی، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی، اور دلشاد کو بار بار ٹوکتی رہتی
کہ اسے کبھی الٹے ہاتھ سے کھانا نہ کھلائے۔ پھر جلد ہی دلشاد دوبارہ امید سے ہو گئی۔ دلاویز مستقل دادی کے پاس رہنے لگی۔ بار بار کی روک ٹوک کی وجہ سے دلاویز ڈری سہمی سی رہا کرتی تھی، کیونکہ اماں جی بھی وقت کے ساتھ ساتھ ذرا چڑچڑی ہو گئی تھی۔ انہی دنوں دلشاد کا 5 ماہ کا حمل ضائع ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ چارپائی سے لگ کر رہ گئی۔ تب ابراہیم صاحب نے دلشاد کی طرف توجہ دینا شروع کی۔ وقت گزر رہا تھا، دلاویز نے چلنا بولنا اور کھانا پینا سیکھ لیا تھا۔ اب دلشاد کی بیٹی کی وجہ سے اماں جی سے تعلقات استوار ہو رہے تھے۔ دلاویز کے بعد جلد ہی طارق بھی آ گیا۔ پوتے کی ولادت پہ اماں جی کی خوشی 2 چاند ہو گئی تھی۔ طارق کے بعد دلشاد کی صحت گری رہتی تھی، جس کی وجہ سے ان کی توجہ بیٹی پر نہ تھی۔ اسی دوران اسماعیل کی بھی شادی ہو گئی۔ گھر میں دوسری بہو آ گئی۔ شازیہ نے گھر میں آتے ہی اپنی جگہ بنا لی۔ وہ اماں جی کے دل سے لے کر گھر بھر پر چھا گئی۔ دلشاد بڑی بہو ہوتے ہوئے بھی وہ حیثیت نہ پا سکی جو شازیہ کے حصے میں آئی۔ اس وجہ سے سب سے زیادہ جلن اور کھنچاؤ کا شکار دلشاد رہا کرتی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ابراہیم صاحب نے خاموشی سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ انہیں احساس ہو رہا تھا کہ دلشاد کے ساتھ اماں جی کا رویہ ٹھیک نہیں تھا، اور اسی وجہ سے دلشاد کی صحت بھی متاثر ہوئی تھی۔ انہوں نے علیحدہ رہائش اختیار کر لی۔ اپنا گھر، اپنی راجدھانی پا کر دلشاد بہت خوش تھی، لیکن اس خوشی کو پاتے پاتے اس نے کیا کچھ کھویا تھا، انہیں آج وقت گزر جانے کے بعد احساس ہو رہا تھا۔ ابراہیم صاحب بیوی اور بیٹی کے ہمراہ ڈاکٹر کے ہاں سے واپسی پر سوچوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ انہیں احساس ہو رہا تھا ان سے کتنی کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ اپنے مسائل میں الجھ کر ان کو یہ بھی ہوش نہیں کہ بچے کن عادتوں کو اپنا رہے ہیں، وہ عادتیں درست بھی ہیں یا نہیں۔ کیا سوچ رہی ہو دلاویز؟ کچھ دیر خاموشی کے بعد دلشاد بیگم نے بیٹی سے کہا۔ کچھ نہیں ماما، سوچ رہی ہوں کیا مجھے سائیکیٹرسٹ کے پاس بہت پہلے چلے جانا چاہیے تھا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو کیا میری زندگی میں یہ مسائل نہ آتے؟ دلشاد بیگم نے تڑپ کر بیٹی کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم ایسا کیوں سوچ رہی ہو کہ تم بیمار ہو اور تمہیں واقعی کسی نفسیاتی علاج کی ضرورت ہے؟ یہ تو ہم لوگ بس یوں ہی تمہیں یہاں لے کر آئے ہیں۔ تم بالکل ٹھیک ہو، ہے نا ابراہیم؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ دلشاد بیگم نے ابراہیم صاحب کو خاموش پا کر متوجہ کیا۔ ابراہیم صاحب کی ہوں توقف کے بعد ابھری، جو سوچوں سے بوجھل ہو رہی تھی۔ اچھا بات سنیں، یہیں کسی اچھے سے ہوٹل میں چلتے ہیں۔ آج ڈنر اور کافی باہر ہی پیتے ہیں، کیوں دلاویز؟ دلشاد بیگم نے مسکراتے ہوئے بیٹی کی طرف دیکھا تو دلاویز نے برا سا منہ بنا لیا۔ نہیں ماما، آپ کو پتہ ہے میں کبھی بھی ہوٹلنگ پسند نہیں کرتی۔ میں نے تو کبھی ہوٹل کا کھانا نہیں کھایا، نہ جانے کیسے کیسے گندے ہاتھ یہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ دلشاد بیگم اور ابراہیم کو یکدم دھچکا سا لگا تھا۔ یہ کچھ نیا تو نہیں تھا؟ طارق یا ولید کبھی سوپ، فرائی فش، رائس یا کچھ اور لے آتے، سوائے اس کے سب ہی چکھ لیتے تھے۔ صرف وہی ناک منہ چڑھاتی اور کہہ بھی دیتی تھی، معلوم نہیں تم لوگ یہ کیسے کھاتے ہو، مجھے تو دیکھ کر ہی کراہٹ آتی ہے۔ تب ہی اگر ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا نوٹس لیا جاتا تو آج یہ مسئلہ اتنا بڑا نہ ہوتا۔ ابراہیم صاحب اور دلشاد بیگم دل ہی دل میں یکساں سوچ میں گھرے ہوئے تھے۔ اگر آپ لوگوں نے ڈنر کرنا ہے تو آپ لوگ چلے جائیں، اتنے میں تھوڑا سا میوزک سن لوں گی، ویسے بھی مجھے بھوک تو ہے نہیں، گھر جا کر دودھ کا ایک گلاس پی لوں گی۔ دلاویز نے ماں باپ کو گم سم پا کر ٹوکا تو ابراہیم صاحب کو بولنا ہی پڑا۔ تم چڑیا جتنا کھانا کھاتی ہو،
جب ہی تمہاری صحت اتنی کمزور ہے اور دل نشین تم سے بڑی لگنے لگی ہے۔ فار گاڈ سیک پاپا، آپ کو اچانک میری صحت کی فکر کیوں ہو گئی؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، ایک دم فٹ۔ نہیں دلاویز، تم ٹھیک نہیں ہو۔ اچھی صحت اچھی سوچ کے باعث ہوتی ہے۔ دراصل ہم نے تمہاری صحت پہ توجہ ہی نہیں دی، ورنہ آج تم ایسی نہ ہوتی۔ کیا مطلب ہے بابا؟ میں کیسی نہ ہوتی؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ کیا میں اب نارمل ہوں؟ کم شکل ہوں؟ کم تعلیم یافتہ ہوں؟ ذہنی مریض ہوں؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ دلاویز یکدم چڑھ گئی۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا، ابراہیم صاحب نے رسان سے سمجھانا چاہا۔ آپ کا مطلب یہی تھا، جب ہی تو آپ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے، لیکن ڈاکٹر نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی۔ ابراہیم صاحب نے بیٹی کو بکھرتا دیکھ کر بہلانا چاہا۔ ڈاکٹر نے ایسی بات نہیں کی تو رمیز کیوں کرتا تھا؟ کیوں مجھے وہمی کہتا تھا؟ کیوں مجھے زج کرتا تھا ان باتوں سے جن سے مجھے نفرت تھی؟ یہ میری زندگی ہے، میں جیسے مرضی چاہے جیوں۔ کسی کو کوئی اختیار نہیں میری زندگی پہ جبر کرنے کا، اور اس جبر کی ابتدا آپ نے کی۔ مجھے اس جاہل کے پلے باندھ دیا جو عورت کی قدر کرنا نہیں جانتا۔ میری زندگی برباد کر دی ہے آپ لوگوں نے۔ یہ کہتے کہتے دلاویز پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کچھ عرصے بعد دروازے پر ٹھک ٹھک ہو رہی تھی۔ جب دلاویز کو آنسو اپنے گالوں پہ بہتے محسوس ہوئے، نہ جانے کب سے دروازہ بج رہا تھا اور وہ خیالات کی یورش میں اتنی بہہ گئی تھی کہ اسے وقت کا بھی پتہ نہ چلا۔ دلاویز نے آنسو صاف کیے اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے ملازمہ کھڑی تھی۔ دلاویز بی بی، آپ کو بڑی بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، کھا لیں آ کر۔ دلاویز نے اچھتی سی نگاہ سے ملازمہ پہ ڈالی، پھر واپس اپنی بستر میں آ گئی۔ ان سے کہو مجھے بھوک نہیں ہے، اور ہاں ذرا ہیٹر جلاتی جانا، ٹھنڈ بہت ہو رہی ہے، اور یہ جگ میں پانی بھی گدلا ہو رہا ہے، ہاتھ دھو کر اس جگ کو بھی اچھی طرح صاف کر لینا، پھر پانی رکھ جانا۔ یہ کہہ کر دلاویز نے لحاف منہ پر ڈال لیا۔ ملازمہ کمرے میں آ گئی۔ پہلے اس نے ہیٹر آن کیا، پھر جگ دھو کر پانی بھر لائی۔ پھر ملازمہ کھڑی ہوئی، پھر ہمت کر کے بول پڑی، دلاویز بی بی۔ دلاویز نے منہ سے لحاظ ہٹایا۔ ایک بات کہوں آپ سے؟ آپ اس طرح کب تک بھوکی پیاسی رہ کر زندگی گزاریں گی؟ اس کمبخت نے آپ کی قدر نہیں کی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ اپنی جان کو یوں ہلکا کریں۔ تم سے کس نے کہا ہے کہ میں اس کے غم میں ایسا کر رہی ہوں؟ دلاویز کا لہجہ ترش تھا۔ ملازمہ گڑبڑا گئی۔ نہ جی، مجھے کون کہے گا؟ مجھے تو آپ کی حالت پہ خود ہی ترس آتا ہے۔ دلاویز نے چبھتی ہوئی نگاہیں ملازمہ پہ جما دیں۔ تم کون ہوتی ہو مجھ پہ ترس کھانے والی؟ نہ بی بی جی، توبہ توبہ، میں بھلا کمین آپ پہ ترس کی باتیں کروں؟ وہ تو جی مجھے آپ سے اور دل نشین بی بی سے دلی لگاؤ ہو گیا ہے، اس لیے بول بھی پڑتی ہوں۔ گنہگار زبان ہے نا جی، اس لیے پھسل بھی جاتی ہے۔ ویسے ایک بات کہوں، اپنی نئی نویلی بھاوج کو دیکھیں، 2 دن ہوئے ہیں اس گھر میں آئے ہوئے، اور کیسے دن دنانی پھر رہی ہے، جیسے برسوں سے اس گھر میں رہ رہی ہو۔ ہو گئی تمہاری بکواس ختم؟ جی جی، ملازمہ کے لب سل گئے۔ اب تم جا سکتی ہو۔ ملازمہ کے جانے کے بعد دلاویز نے اپنا سر تھام لیا۔ طارق لاؤنج سے گزر رہا تھا کہ دل نشین کو فون پہ دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ آج وہ دل نشین میں بہت سی تبدیلیاں محسوس کر رہا تھا، خصوصاً فون پہ مصروفیت تو اس کی کچھ زیادہ ہی ہو گئی تھی۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ پردے کے پیچھے کھڑا رہا۔ دل نشین اتنی مصروف تھی کہ اس نے کسی کی آہٹ محسوس ہی نہیں کی۔ دیکھو بات یہ ہے
اس روز جو کچھ بھی ہوا اس میں سراسر عامر کا قصور تھا۔ اسے تو اپنے رویے پہ ذرا بھی ندامت نہیں ہوئی۔ اور تم تھے کہ ندا سے معافیاں مانگنے چلے گئے۔ ہاں، مجھے برا لگا۔ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے ندا کتنی پراؤڈ لڑکی ہے۔ اس نے صرف مجھے ڈچ کرنے کے لیے تمہیں نیچا دکھایا ہے۔ فار گاڈس سیک، تمہیں پتہ ہے اپنے گروپ میں کس طرح اترا کر تمہیں ذلیل کیا ہے اس نے۔ اس بات کی تکلیف سب سے زیادہ مجھے ہو رہی تھی۔ اچھی طرح جانتی ہے وہ۔ ہاں، سب جانتے ہیں کہ میں تمہارے لیے حساس ہو جاتی ہوں۔ دل نشین کا لہجہ دھیما اور معنی خیز تھا۔ پھر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ یعنی میرے منہ سے سننا چاہتے ہو تم؟ بائی دا وے، اتنی نادان تو تم بھی نہیں ہو۔ یہ کہہ کر دل نشین پھر ہنسنے لگی۔ اس کی ہنسی شرارتی تھی۔ طارق پردے کے پیچھے سے نکل کر سامنے آ گیا اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے دوسرے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ دل نشین نے طارق کو دیکھ کر بات مختصر کرتے ہوئے فون بند کر دیا اور چپ چاپ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ طارق تذبذب میں بیٹھا رہا کہ کیا کرے۔ ماں اور باپ کی توجہ دل نشین اور معز پہ بالکل بھی نہیں تھی۔ ولید کو وہ ایک طرح سے اپنے ہاتھوں سے کھو چکے تھے۔ معز بظاہر ماں باپ کے سامنے جی حضوری کرتا رہتا، لیکن در پردہ اس کے حالات بھی ٹھیک نہیں تھے۔ طارق اس کے دوستوں سے مل چکا تھا اور معز کو برا بھلا بھی کہہ چکا تھا، جس کا اثر یہ ہوا تھا کہ اس نے طارق کے سامنے آنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ طارق کچھ سوچتے ہوئے دل نشین کے کمرے میں آ گیا۔ دل نشین یونیورسٹی جانے کے لیے اپنے کپڑے پریس کر رہی تھی۔ آج کوئی خاص فنکشن ہے یونیورسٹی میں جو خاص تیاری ہو رہی ہے؟ اس کے لباس کی طرف دیکھتے ہوئے طارق نے ملائمت سے پوچھا۔ دل نشین نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کندھے اچکائے ہنستے ہوئے بولی، آج صبح صبح میرے کمرے میں آنے کی کوئی خاص وجہ ہے کیا؟ پہلے ہی یہ بات محسوس کر چکا تھا جب سے اس کی شادی ہوئی تھی۔ دل نشین اس کی پہلے کی طرح عزت نہیں کرتی تھی۔ کیوں؟ کیا میں پہلے تمہارے کمرے میں کسی خاص وجہ سے آتا تھا؟ طارق مسکراتے ہوئے بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھنے پہ دل نشین کو سنجیدہ ہونا پڑا۔ طارق بھائی، کوئی کام تھا مجھ سے؟ کام تو میں تم سے پہلے بھی نہیں کرواتا تھا۔ ہاں، البتہ ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے ابھی تمہاری فون پہ گفتگو سنی تھی۔ یہ کہہ کر طارق نے ذرا توقف کیا، پھر دل نشین کی طرف دیکھ کر بولا، یہ بات شاید میں نظر انداز بھی کر دیتا، لیکن کچھ دن سے میں تمہارے اندر غیر معمولی تبدیلیاں محسوس کر رہا ہوں۔ جب گھر کی گاڑی اور ڈرائیور تمہیں پک اینڈ ڈراپ کرتے ہیں، اس کے باوجود تم اپنی دوستوں کے ساتھ کیوں آتی ہو؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ دل نشین انجان بن کر بولی۔ وہ کبھی کبھار میرے پیریڈز فری ہوتے ہیں، تب میں اپنے دوستوں کے ساتھ آ جاتی ہوں۔ جانتا ہوں، لیکن فیمیل دوستوں کے ساتھ آنا جانا اور بات ہے اور میل دوستوں کے ساتھ آنا جانا اور بات۔ فار گاڈس سیک، دل نشین نے گویا مذاق اڑایا۔ جب میں کو ایجوکیشن میں تعلیم حاصل کر رہی ہوں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میرے دوست میل ہوں یا فیمیل؟ فرق پڑتا ہے۔ کیوں فرق نہیں پڑتا؟ ہم لوگ کتنا بھی ترقی پسند بن جائیں، لیکن اپنے روایات سے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ میں جانتی ہوں ان سب باتوں کو۔ دل نشین کو جیسے اکتاہٹ محسوس ہوئی تھی۔ اور ماما پاپا بھی جانتے ہیں سب کچھ۔ انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے۔ میرے لیے یہی بہت ہے۔ ان کا اعتماد کرنا سب کچھ نہیں ہے، تمہارا اعتماد برقرار رکھنا سب کچھ ہے۔ لڑکوں سے اس طرح باتیں کرنا اور مراسم بڑھانا ہمارے خاندان کا شیوہ نہیں ہے۔ اگر تم نے اپنا رویہ تبدیل نہ کیا
تو سمجھ لینا تمہیں پہلے ہی سال یونیورسٹی کو خیرآباد کہنا پڑے گا، کیونکہ ماما بابا نے میرے ہی سفارش پہ تمہیں یونیورسٹی جوائن کرنے کی اجازت دی تھی۔ یہ کہہ کر طارق کمرے سے نکل گیا اور دلنشین ہک و ہک رہ گئی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ سے بات کر کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اچھا، حور العین ولید کی بات پہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ حالانکہ آج تک مجھے تو ایسا نہیں لگا کہ تم نے مجھ سے اپنے دکھ شیئر کیے ہوں۔ ارے بابا، دکھ سکھ تو دور کی بات ہے، یہاں تو نارمل بات چیت کے لیے بھی انسان نہیں ملتے۔ حالانکہ تم بہن بھائیوں کی عمروں میں بھی زیادہ فرق نہیں ہے، حور العین نے تعجب سے کہا۔ اس کے باوجود بھی ہم لوگوں میں بے تکلفی نہیں ہے، مل بیٹھ کر ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرنا، دکھ درد شیئر کرنا یا کچھ اور، ایسا ماحول ہمارے گھر میں کبھی بنا ہی نہیں۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ حور العین ولید کے مقابل بیٹھ گئی۔ دلاویز آپا شروع سے ہی الگ تھلگ رہنے کی عادی تھی، رہی سہی کسر ان کی شادی نے پوری کر دی۔ ان کی شادی ناکام ثابت ہوئی۔ ایک تو کریلا، اوپر سے نیم چڑھا۔ طارق کو شروع سے ماما بابا کی نظروں میں اچھا بننے کا شوق تھا، اس لیے وہ ہمیشہ ان کی چمچہ گیری میں لگا رہتا تھا۔ مجھے اپنے دوست گھر سے باہر بنانا پڑا۔ یہ اور بات ہے کہ تمہیں سب ہی دوست لڑکیاں ملے، لڑکے نہیں۔ حور نے گویا اس کا مذاق بھی اڑایا تھا۔ ولید اس بات پہ دل کھول کر ہنسا۔ لڑکے بھی دوست ہیں، لیکن لڑکیوں کی بات ہی اور ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، وجود ذہن سے ہر تصویر کائنات میں رنگ بسری، انہی میں وقت گزر جاتا ہے۔ خیر سے کتنی ہیں؟ حور نے چھیڑا۔ یوں تو بہت ساری ہیں، مگر خاص دو تین ہی ہیں۔ دو تین؟ یعنی ایک بھی خاص نہیں ہے؟ اس نے جتایا تو ولید ہنسنے لگا۔ کیا تمہاری اس ہابی پہ لیدی نہیں ہوتی؟ وہ یکدم سنجیدہ ہو گئی۔ روز مجھے گھر سے نکل جانے کا حکم ملتا تھا، لیکن اب یہ چیپٹر بھی کلوز ہو گیا۔ وہ اب کچھ نہیں کہتے، وہ میرے گرنے کے حد تک دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور تم گر کر دکھا رہے ہو۔ حور نے افسوس سے اس کی طرف دیکھا۔ میں صرف اپنی من پسند زندگی گزار رہا ہوں، میں کسی دوسرے کی زندگی نہیں جی سکتا۔ زندگی کے 4 دن ہیں اور بس۔ ولید کی بات پہ حور کے چہرے پہ اداسی چھا گئی۔ میں بھی یہی سمجھتی تھی کہ زندگی کے 4 دن ہیں اور بس، لیکن شادی کے بعد آپ کا سارا جوش ختم ہو گیا ہے نا؟ یہاں کی آب و ہوا ہی ایسی ہے، زندہ انسانوں کا سانس رکنے لگتا ہے۔ ولید نے حور کی بات مکمل کی، پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، ایک بات پوچھوں آپ سے؟ سچ سچ بتائیں گی؟ حور نے نگاہ ڈالی۔ طارق کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہے؟ حور ہنس پڑی۔ اس کے لیے یہ سوال غیر متوقع ہی نہیں، دلچسپ بھی تھا۔ تمہیں زیادہ اندازہ ہونا چاہیے، آفٹر آل وہ تمہارا بھائی ہے۔ ایک بات کہوں، وہ جو کچھ کر رہا ہے ٹھیک نہیں ہے، ایک دن وہ خود پچھتائے گا۔ خیر چھوڑیں اس بوزیدہ موضوع کو، چلیں میں آپ کو کہیں گھما پھرا کر آتا ہوں، جو آپ کی من پسند جگہ ہو، وہاں سے آئس کریم کھا کر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہوئے اٹھا تو حور نے ہچکچاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، پھر گھڑی کی طرف۔ شام کے 5:30 بج رہے تھے۔ میرا خیال ہے پھر کبھی چلیں گے۔ فی الحال اسے یہی جواب بن پڑا۔ کیا مطلب؟ آپ کو میرے ساتھ جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے؟ برا سہی، لیکن رشتوں کا احترام کرنا
جانتا ہوں۔ ارے بھائی، تم میری بات کا غلط مطلب سمجھے۔ میرا مطلب تو صرف اتنا تھا کہ کم از کم ماما سے تو پوچھنا پڑے گا، اور وہ گھر پر نہیں ہیں۔ کم آن، اتنی سی بات تھی۔ آپ ایسا کریں، طارق سے فون پہ پوچھ لیں۔ پوچھنا بھی کیا ہے، بس اسے بتا دیں کہ آپ میرے ساتھ ذرا باہر تک جا رہی ہیں۔ کتنے دن ہو گئے ہیں، اس نے خود تو اس بات کا خیال نہیں کیا۔ شاید میرا سن کر اسے خیال آ جائے۔ ولید کے کہنے پر حور منہ کھولے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ کیسے طارق سے پوچھ سکتی تھی؟ طارق اور اس کے درمیان ایسا رشتہ ہی کب بنا تھا؟ ابھی تک تو ڈھنگ سے بات چیت بھی نہیں ہوئی تھی۔ حقوق و فرائض تو درکنار، کہاں کھو گئی؟ وہ سوچوں میں گم ہو گئی۔ ولید نے اس کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ پتہ نہیں یہ سب ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ گویا اندر سے آپ بھی وہی بودی بے وقوف اور بزدل ہیں۔ پھر یکدم سنجیدہ ہو کر بولا، میں تو آپ کو بہت مختلف لڑکی سمجھتا تھا۔ بولڈ اینڈ بریو۔ تب ہی تو آپ نے سلامی میں بابا سے کیمرے والا موبائل فون مانگا تھا۔ اگر آپ معمولی لڑکی ہوتی تو سسر سے ایک دم ایسی فرمائش نہ کرتی۔ نہ جانے ولید اس پر طنز کر رہا تھا یا اسے سراہ رہا تھا۔ وہ میرے سسر ہی نہیں، ماموں بھی ہیں۔ حور چٹک سے گئی تھی۔ حور کو بہرحال دھچکا لگا تھا، گویا اس بات کو گھر میں سب نے برا سمجھا ہے۔ شاید اس لیے موبائل فون دیتے ہوئے طارق غصے میں تھا۔ تم نے بابا سے موبائل فون کی فرمائش کی تھی۔ وہ غصے سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس سے قبل وہ کچھ بولتی وہ خود ہی بھڑک کر بول پڑا، اپنی ضرورت کی اشیاء کی مجھے لسٹ بنا دینا۔ اپنی ضرورتوں کے لیے میں نے کبھی ماں باپ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، اور تمہارے لیے بھی بھیک نہیں مانگوں گا۔ اس کے الفاظ تھے کہ تیر۔ حور کی روح لہو لہان ہو گئی۔ میں نے کسی سے بھیک نہیں مانگی، ماموں ہیں وہ میرے۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ آواز کو نیچا رکھو۔ اگر تم بابا سے 20 لاکھ کی گاڑی مانگتی تو بھی وہ تمہیں انکار نہ کرتے۔ یہ تو صرف 20,000 کا موبائل سیٹ تھا۔ طارق کی گال غصے سے لال ہو رہی تھی، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنی ضرورتوں کا ڈھنڈورا پیٹ کر تم مجھ پہ کیا جتانا چاہتی ہو؟ بس کریں پلیز، بس کریں طارق۔ حور رو پڑی تھی۔ یہ سلامی کا تحفہ تھا جو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ فرمائش کر کے بولیں۔ سلامی؟ ہاں، طارق طنزیہ مسکرایا۔ اگر ایسا کچھ معاملہ تھا تو انہوں نے خود زحمت کیوں نہیں کی؟ مجھے درمیان میں کیوں گھسیٹا؟ یہ تحفہ تھا تو وہ تمہیں اپنے ہاتھ سے دیتے، میرے ہاتھ کیوں بھجوایا؟ صرف تمہاری نیچر مجھ پہ ثابت کرنے کے لیے۔ فار گاڈز سیک۔ طارق نے عالم طیش میں سر تھام لیا۔ کیا تم اتنی نادان ہو؟ جس گھر میں تمہیں کسی نے خوش آمدید نہیں کہا، وہ لوگ تمہیں سلامی دینے کی چاہ میں بیٹھے ہوں گے۔ تم نے خود مانگ کر تحفہ لیا۔ کتنی گھٹیا ہو تم! یہی مسئلہ ہے تمہارا کہ تم معاملات کو سمجھنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتی۔ ولید نے اس کے سامنے ہاتھ لہرایا تو وہ چونک پڑی۔ کہاں کھو گئی بھابی جان؟ کہیں نہیں، میرا خیال ہے پھر کبھی چلیں گے۔ پھر کبھی نہیں، آج اور ابھی۔ ولید نے ضد کرتے ہوئے حور کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تب ہی کمرے کا دروازہ کھلا۔ سامنے ہی دلنشین کھڑی تھی۔ وہ ولید کو کمرے میں دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ دلنشین، آؤٹنگ کے لیے جا رہے ہیں ہم لوگ، تم چلو گی ہمارے ساتھ؟ ولید لاپرواہ انداز میں بولا، آج کل کیا باہر کی دوستیاں ختم کر دی جو گھر میں نظر آنے لگے ہو؟ دلنشین کی نظریں چپتی ہوئی
اور لہجہ معنی خیز تھا۔ سب کچھ چلتا ہے، ولید لاپرواہی سے کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ دلنشین مسکرائی، اس کی آنکھوں میں چنگاریاں سلگ رہی تھیں۔ حور تو پہلے ہی جانا نہیں چاہتی تھی۔ دلنشین کے آنے سے مزید ٹھٹک گئی۔ اگر تم جانا چاہ رہی ہو تو چلی جاؤ، میں تو یہ بتانے آئی تھی کہ تمہارے گھر سے فون آیا تھا۔ تمہاری اسٹیپ مدر تھی، دلنشین نے چباتے ہوئے کہا اور جانے کے لیے مڑ گئی۔ حور اس کے پیچھے پیچھے نیچے آ گئی۔ فون ہولڈ پہ رکھا ہوا ہے یا؟ اس نے پوچھا۔ دلنشین نے کوئی جواب نہیں دیا اور صوفے پہ بیٹھ کر ٹی وی آن کر لیا۔ حور نے فون اٹھایا، لائن کٹ چکی تھی۔ شاید لائن کٹ گئی، حور نے زیر لب کہا۔ دلاویز دلنشین دونوں ہی صوفے پر بیٹھی تھی۔ تم فون ملا لو۔ کیا تمہیں اپنے میکے کا فون نمبر یاد نہیں؟ دلنشین طنزیہ مسکراہٹ سے بولی۔ ویسے اتنی آسائش میں آنے کے بعد تم اپنے پچھلوں کو بھی بھول گئی ہوگی۔ فون نمبر تو بہت معمولی سی چیز ہے۔ یہ کہہ کر وہ خود ہی ہنس پڑی۔ حور کا دل چاہا تھا کہ ان کے پاس بیٹھے اور ان سے باتیں کرے، لیکن اس کا دل یکدم ٹوٹ سا گیا تھا۔ وہ اسے جواب دے سکتی تھی مگر چپ چاپ مڑنے لگی۔ تب ہی دلنشین بولی، بائی دا وے تم لوگ جا کہاں رہے تھے؟ دلاویز نے ٹی وی کی آواز کم کر دی اور بہن کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ یہ ولید کے ساتھ آؤٹنگ پہ جا رہی تھی۔ میں نہیں جا رہی تھی، ولید خواہ کی ضد کر رہا تھا۔ حور نے دلنشین کی بات کاٹی۔ ایسی ضد اس نے کبھی ہمارے ساتھ تو نہیں کی۔ یہ تو آپ ولید سے ہی پوچھیں۔ حور کو یوں کٹہرے میں کھڑے ہونا بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ یہ کہہ کر وہ سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی۔ ماما اور بابا کی بریفنگ دلاویز کے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آپ جیسی لڑکی سے دوستی اس کے لیے مسئلے کا حل ہے۔ اگر آپ کی تھوڑی سی بولڈنس دل آپا میں منتقل ہو جائے تو اس گھر کے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اس نے ولید کی گزشتہ گفتگو کو ذہن سے جھٹکا تھا۔ دیکھا اس کا لہجہ؟ حور کے جانے کے بعد دلنشین نے دلاویز کو اکسایا۔ کیسے قابو کر رہی ہے یہ ایک ایک فرد کو، جبکہ ماما کہتی تھی اول تو وہ اس گھر میں آئے گی نہیں، اور آ بھی گئی تو صرف ملازمہ بن کر رہے گی، اور اب ماما کو پرواہ ہی نہیں ہے، تو تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے ایسے لوگوں کی پرواہ کرنے کی؟ دلاویز نے بظاہر بے نیازی ظاہر کی تھی، جبکہ اندر ہی اندر وہ بھی حور کے وجود سے چڑھتی تھی۔ آپ کو تو ایسے ہی عادت ہے ہر چیز سے یکدم قطع تعلق ہو جانا۔ آپ بھی تو سسرال میں رہتی تھی، اتنی آزادی کون دیتا ہے جس طرح یہ دندناتی پھرتی ہے؟ دلنشین، 1000 بار کہا ہے تم سے، میری ذات کو درمیان میں مت گھسیٹا کرو۔ اب ان گئے گزرے لوگوں کے لیے کیا میں ہی مثال بنوں گی؟ دلنشین دلاویز کے رویے پہ اندر ہی اندر کڑک رہ گئی۔ طارق کمرے میں داخل ہوا تو حور بیڈ پر بیٹھی کپڑے تہہ کرنے میں مصروف تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے طارق کے کپڑے خود دھوئے تھے۔ اب طے کرتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ 2 سوٹ پریس کر کے ہینگر کر دے گی۔ اسی خیال کے تحت اس نے 2 سوٹ دوسرے جانب رکھ لیے۔ وہ طارق کا ہر کام خود کرنا چاہتی تھی، مگر حالات کو دیکھتے ہوئے خاموش تھی۔ صبح جب وہ آفس جانے کے لیے تیار ہوتا تھا تو وہ اسے پیار سے دیکھتی رہتی اور من ہی من میں سوچا کرتی کہ وہ اسے کوٹ پہنائے، اپنے پسند کے رنگ کی ٹائی باندھے، اپنے ہاتھوں سے پرفیوم لگائے اور اپنے ہاتھوں سے بنایا ناشتہ کھلائے۔ اس دوران اس کی والہانہ نظروں کی رمجھم پھوار اس پر برستی رہے، وہ جو بچپن سے ہی من میں اس کو چاہتی آئی تھی،
آج اس کے قریب ہو کر بھی کتنی دور تھی۔ وہ طارق کی قمیض ہاتھ میں لیے سوچوں میں گم تھی۔ یہ میرے کپڑے یہاں کیا کر رہے ہیں؟ طارق صوفے پہ بیٹھ کر جوتے اتارتے ہوئے بولا۔ حور چونک گئی، پھر سنبھلتے ہوئے بولی، میں نے دھوئے تھے، طے کر رہی ہوں۔ تم نے دھوئے تھے کپڑے؟ طارق حیران ہو گیا۔ حور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں کہ تم نے میرے کپڑے کیوں دھوئے؟ طارق اس کے بعد جواب نہ دینے پر چڑ گیا تھا۔ مما نے ماسی سے کہلوایا تھا کہ میں آپ کے کپڑے نیچے نہ بھیجوں، اوپر ہی دھو لیا کروں۔ وہ کپڑے الماری میں رکھنے لگی تھی۔ طارق کو دھچکا لگا، لیکن غصہ حور پہ ہی آیا۔ تم نے غور کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ میں کیا سوچتی اس بارے میں؟ انہوں نے کہا سو میں نے کر لیا۔ اس کی بے نیازی پہ طارق کے چہرے پہ تلخ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اپنا وقار و عزت قائم رکھنا ہر ایک کا مزاج نہیں ہوتا۔ حقیقت تو یہی ہے کہ تم ان ہی معمولی کاموں کے لائق ہو۔ یہ کہتے ہوئے طارق نے اپنے موزے اتارے اور پاؤں سیدھے کرتے ہوئے صوفے سے ٹیک لگا لی۔ حور کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ جو الماری میں کپڑے رکھ رہی تھی پلٹ کر طارق کے سامنے آ گئی۔ میرے ساتھ اتنا ہی کرو طارق، جتنا میں برداشت کر سکوں۔ اچھی طرح جانتے ہو تم مجھے، میں کیا ہوں اور کیا کر سکتی ہوں۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو رہی تھی۔ اس کے سرخ ہوتے چہرے کو طارق نے بغور دیکھا۔ کیا ہو تم اور کیا کر سکتی ہو، بتاؤ؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ حور نے منہ پھیر لیا۔ وہ یکدم بالکل اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ بتاؤ، کیا کچھ کر سکتی ہو تم؟ حور کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ اس نے اپنا چہرہ جھکا لیا۔ کیا میرا تمہاری زندگی میں آنا تمہارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا؟ اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ ان جذباتی باتوں سے تم مجھے متاثر کرنا چاہتی ہو تو سنو، میں اس طرح متاثر نہیں ہو سکتا۔ انڈرسٹینڈ؟ وہ دلچسپی سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ میں کیوں متاثر کرنے کی کوشش کروں گی تمہیں؟ میں اس طرح یہاں نہیں رہ سکتی، وہ بھڑک کر بولی۔ ٹھیک ہے، تو پھر چلی جاؤ یہاں سے۔ یہاں تو سب کچھ ایسا ہی رہے گا، حتیٰ کہ میں بھی۔ اپنی ہتک پہ وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ وہ اسے ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میں چلی جاؤں گی یہاں سے، ایک دن ضرور چلی جاؤں گی، لیکن تمہیں اس چیز کا احساس دلا کر جاؤں گی طارق، کہ محبت کس کو کہتے ہیں۔ آج میں تڑپ رہی ہوں، کل تم تڑپو گے۔ بس تمہارے اس خول کو توڑنا ہے جسے تم نے خود پہ حور العین سے بچنے کے لیے چڑھا رکھا ہے۔ اشکوں سے بھری آنکھیں اس نے بے دردی سے ہتھیلی سے رگز ڈالی تھی۔ یہ رومال لے لو، آنسو اس میں چھپ جاتے ہیں۔ وہ گویا اس کی بے بسی سے محفوظ ہو رہا تھا۔ اس میں آنسو ہی نہیں، اکثر چہرے بھی چھپ جاتے ہیں، اس لیے اس کی ضرورت آپ کو زیادہ ہے۔ وہ پلٹنے لگی تو طارق نے اسے بازوؤں میں لے لیا اور اس کی نم آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، کیوں آنسو بہا رہی ہو؟ کون سے مظالم ڈھا رکھے ہیں میں نے تم پہ؟ حور ہک و ہک رہ گئی اور بلبلا کر اس کے بازوؤں کا گھیرا توڑنے کی کوشش کی تو وہ طنزیہ مسکرا کر بولا، یہی تو منافقت ہے تمہاری، بات کرو تو تمہیں نیند آ جاتی ہے، قریب آؤں تو تم بھاگنے کی کوشش کرتی ہو، پھر کس بات کی شکایت ہے تمہیں مجھ سے؟ حور ابھی تک خود کو سنبھال نہیں پائی تھی۔
اس کی سانسیں اتل ستل ہو رہی تھی۔ یہ اکڑ لمحوں میں ختم ہو جائیں گی اور میرے اوپر تمہارا کچھ قرض بھی باقی نہیں رہے گا۔ تھوڑا سا اپنی سطح سے نیچے اترنا تو پڑ رہا ہے، لیکن مجبوری اور بس۔ وہ بے چارگی سے ڈرامائی انداز سے ہنسا تھا۔ حور جل کر خاک ہو گئی۔ مجھے تمہارے کسی احسان کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا؟ وہ اس کی طرف دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ کہاں اس کا لمبا چوڑا سراپا اور کہاں اس کی دھان پان سا وجود۔ اتنی سختی تھی اس کے حصار میں کہ وہ اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ تب ہی اس نے طارق کے بازوؤں میں دانت کاٹ دیے۔ طارق اس حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ یکدم اس کے بازو ڈھیلے پڑے اور وہ آزاد ہو گئی۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا تھا۔ حور العین اتنی معمولی نہیں ہے۔ وہ پورے وقار کے ساتھ تمہارے گھر میں آئی ہے اور اسی وقار کے ساتھ تمہاری زندگی میں بھی شامل ہوگی، اور اس کے لیے تمہیں اپنی سطح سے نیچے نہیں، ایک ہی سطح پہ رہ کر اس کا استقبال کرنا ہوگا۔ بصورت و دیگر وہ ساری عمر یوں بھی گزار سکتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں کھلا چیلنج تھا۔ طارق ہنس پڑا، جیسے کہ بچے کی بات پہ ہنس پڑتے ہیں۔ پھر مزے سے بیڈ پہ نیم دراز ہوتے ہوئے بولا، ایک بات کہوں تم سے؟ شاید تمہیں میری نرمی نے خوش فہمی میں مبتلا کر دیا ہے کہ تم بہت بہادر ہو اور ایسی معمولی ہتھ کنڈوں سے پناہ کا راستہ اختیار کر لو گی۔ وہ اپنے بازوؤں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، لیکن مسز طارق، بات سنو، یہ صرف تب تک ہے جب تک میں چاہوں۔ جب میں ہی ہٹ دری پہ اتر آؤں تو تم کیا کرو گی؟ اس کی ہنسی حور العین کو نہایت گھٹیا لگی تھی۔ میں سمجھتی تھی تم پڑھے لکھے سلجھے ہوئے انسان ہو، لیکن یہ میری غلط فہمی تھی۔ تم بھی عام سے گھٹیا مرد ہو جو عورت کی عزت کرنا نہیں جانتا، اسے صرف ایک چیز سمجھتا ہے۔ لیکن حور العین تمہاری کسی ضرورت کا سامان نہیں بنے گی۔ وہ ہنس پڑا۔ تم یوں کرو، ماما کی تنظیم جوائن کر لو۔ اس کے طنزیہ پہ حور حیران رہ گئی اور دروازہ پٹختے ہوئے باہر نکل گئی۔ طارق اب بھی مسکرا رہا تھا۔ بہت بے وقوف ہو حور العین، تمہاری یہی بے وقوفیاں مجھے نقصان پہنچا رہی ہیں، لیکن تم سمجھنا ہی نہیں چاہتی۔ اس نے اپنے بازو پہ ہاتھ رکھا جہاں اب بھی میٹھا میٹھا درد محسوس ہو رہا تھا۔